لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کسی قوم کی تباہی میں جرائم کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے۔ جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا۔ میرا رب فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو۔ عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے۔ جب اس کی بڑائی کا سبھی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے؟ ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجیں اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے۔ یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے۔ یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے۔ سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں، پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے۔ وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے؟ یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے۔ یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے۔ یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے۔ یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے۔ ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جو پوری دنیا میں اندھیرا کر دیتی ہے؟ جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا؟ وہ کون ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا؟ وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو صدف کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بوند سے میرا اللہ سیپ کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں۔ میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے۔ یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہے۔ یہ سورج کی شعاعیں تیری کبریائی کے ترانے پڑھ رہی ہے۔ یہ بادل کا برسنا ایک ایک بوند تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے۔ یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ مسکراتی ہوئی کلیاں تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ یہ کھلتے ہوئے پھول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے۔ ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر؟ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے، اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، یا مرنے والے یا مارنے والے، دو طبقے بن چکے ہیں۔
मुल्क शाम ऐसे तबाह हो रहा है जैसे बकरियों को ज़िबा किया जाता है, वैसे शामियों के गले पर छुरी चल रही है। वो यमन मुबारक जिसके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। उस यमन की सरजमीन की ईंट से ईंट बज रही है। वो बगदाद जिसको सदियों से अरूसुल बिलाद कहा जाता था, वो बगदाद मुकद्दस की सरजमीन खून से रंगीन हो रही है। दुनिया के हालात ये है कि अल्लाह अकबर, कहीं जाने तलफ हो रही है तलवारों से, कई बम धमाकों से। अफ्रीका की सरजमीन पर भूख की वजह से मासूम बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बैतुल मकदिस की सरजमीन पर मुस्लिम बच्चियों की आबरू सरे बाजार लूटी जा रही है। ए उम्मते मुहम्मदिया, ये मुसीबत के बादल हमारे सरों पे क्यों मंडला रहे हैं? रब तबारक व तआला ने ऐलान किया, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। और इस वक्त तो माशियात के माहिरीन कह चुके 2016 एक ऐसा मंदी का साल होगा कि अब हालात पलटते हुए नजर नहीं आते। 2017 तक के मार्केट दुरुस्त नहीं हो सकता, ये पेशिन गोइयां हो चुकी। हालांकि ऐसी किसी पेशिन गोई पर हम अकीदा नहीं रखते, लेकिन उनके कहने के मुताबिक पूरी दुनिया के माशी हालात 2016 में बद से बदतरीन होंगे। जमीन की कीमत घट रही है, सोने की कीमत घट रही है, यूरो की कीमत गिर रही है, पूरी दुनिया में हमाहमी है। लोग चंदा देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, लोग शादियों की तारीख पकड़ने में आगे पीछे हो रहे हैं। ये क्यों है? कमेंट शेयर जरूर करिए।